اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. آیت مودت کے ذیل میں جو گفتگو شروع ہوئی تھی وہ گفتگو اس مرحلے تک پہنچی کہ لوگ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو یہ بلا وجہ نہیں ہوتا. لوگ بلا وجہ اور بغیر کسی سبب سے کسی کے ساتھ محبت نہیں کرتے، بلکہ لوگ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ لوگ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ اس شخص کا اپنا کردار اور اپنے فضائل و کمالات ہوتے ہیں. لہذا لوگ جب کسی میں فضائل و کمالات دیکھتے ہیں، لوگ کسی کا پاکیزہ کردار دیکھتے ہیں تو لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور اسی طرح اس کی ایک دوسری وجہ لوگوں کے محبت کرنے کی وہ ایک الہی قانون ہے کہ جو بھی ایمان لائے گا اور عمل صالح انجام دے گا، پروردگار اسے لوگوں کے درمیان محبوب بنا دیتا ہے. تو لوگوں کے کسی کے ساتھ محبت کرنے کی یہ دو بنیادی وجہیں ہیں. لہٰذا جب تک لوگ کسی میں فضائل و کمالات نہیں دیکھتے، جب تک کسی کے اندر ایمان اور عمل صالح نہیں ہوگا، وہ لوگوں کے درمیان محبوب نہیں بن سکتا. اگر کسی کے اندر فضائل اور کمالات نہ ہوں تو لوگ اس کے آگے اپنی پیشانی نہیں جھکاتے، لوگوں کے دل اس کے سامنے نہیں جھکتے. لہٰذا یہ محبت کوئی زبردستی والی چیز نہیں ہے کہ زبردستی کسی کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے یا زبردستی کسی کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکال دی جائے. یہ کوئی زبردستی والی چیز نہیں ہے. اگر لوگوں کو کسی کے اندر فضائل و کمالات نظر آئیں گے تو ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں گے، اور اگر کمالات اور فضائل نظر نہیں آئیں گے تو اس کے دل اس کے آگے نہیں جھکیں گے. لہٰذا اگر کسی کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنی ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے فضائل اور کمالات لوگوں کے سامنے پیش کر دیں. زور زبردستی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. زور زبردستی سے ممکن ہے عارضی طور پر کسی کی پیشانی کو جھکا لیا جائے، لیکن لوگوں کے دل اس وقت تک مائل نہیں ہوتے جب لوگوں کو اس کے اندر فضائل اور کمالات نظر نہیں آتے. ابن سکیت ایک بہت بڑے عربی کے ادیب ہیں، بہت ان کا نام ہے ادب کی کتابوں کے اندر، اور عربی گرائم اور عربی ادب کے بہت بڑے استاد. یہ متوکل عباسی کے زمانے میں تھے. تو ان کے حالات میں لکھا ہے کہ متوکل عباسی سفاک ترین خلیفہ ہے بنو عباس کا، جس نے چن چن کر شیعوں کو قتل کیا اور شیعوں کا قتل عام کیا. متوکل عباسی باوجود اس کے کہ جانتا تھا کہ ابن سکیت شیعہ ہے، لیکن اسے ابن سکیت کو قتل نہیں کرایا. کیوں؟ ابن سکیت کی قابلیت کی وجہ سے، ابن سکیت کے پاس جو علم تھا اس علم کی وجہ سے. تو متوکل کے دو بیٹے ہیں، دونوں ابن سکیت کے شاگرد ہیں، ابن سکیت کے پاس پڑھتے ہیں. تو ایک دن متوکل عباسی نے اپنے دربار میں ابن سکیت کے سامنے دونوں بیٹوں کا امتحان لیا.
اس نے دونوں بیٹوں کا امتحان لیا، امتحان میں بہت اچھے پاس ہوئے دونوں بچے، اور ان کو متوکل عباسی نے دیکھا کہ بچے بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں اور بچوں کی قابلیت اسے نظر آئی. اس نے شاباش دی بچوں کو بھی، ابن سکیت کو بھی. اور اب بھرے دربار میں ابن سکیت سے کہتا ہے، ابن سکیت مجھے یہ بتا کہ یہ میرے یہ دو بیٹے افضل ہیں یا علی کے دو بیٹے حسن اور حسین؟ یہ بات کر رہا ہوں زبردستی کسی کی محبت ڈالنے کی یا زبردستی کسی کی دلوں سے محبت نکالنے کی. تو ابن سکیت سے پوچھتا ہے کہ اب میرے بچوں کی تو نے ٹیلنٹ میرے بچوں کا دیکھ لیا، میرے بچوں کی قابلیت دیکھی ہے، اب تو یہ بتا کہ یہ میرے یہ دو بیٹے افضل ہیں یا علی کے دو بیٹے حسن اور حسین افضل ہیں؟ ابن سکیت سوچتے ہیں کہ میری نرمی کی وجہ سے اس بدبخت کو اتنی جرأت ہوئی ہے کہ اپنے دو بیٹوں کو حسن اور حسین کی طرف ملانے لگا ہے. تو ابن سکیت کہتے ہیں متوکل تو اپنے بیٹوں کو علی کے بیٹوں سے ملاتا ہے، میں تو تیرے دو بیٹوں کو علی کے غلام قمبر کی خاک پا کے برابر بھی نہیں سمجھتا. کہ جائے کہ علی کے دو بیٹے. یہ سنتے ہی متوکل کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور غصے میں آ کر کہتا ہے کہ ابن سکیت کی زبان جس سے اس نے یہ جملے ادا کیے ہیں، جس سے اس نے میری توہین کی ہے، میرے بچوں کی توہین کی ہے، اس زبان کو ابن سکیت کی گدی سے نکال لیا جائے. تو ابن سکیت کی گدی سے زبان نکال کر ابن سکیت کو شہید کر دیا گیا. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ محبت ڈالنا یا محبت نکالنا زبردستی کی چیز نہیں ہے. ابن سکیت کی جان لی جا سکتی ہے، لیکن ابن سکیت کے دل سے حسنین کی محبت نہیں نکالی جا سکتی، یا متوکل کے دو بیٹوں کی محبت نہیں ڈالی جا سکتی زبردستی. ہاں جان لی جا سکتی ہے. خلاصہ یہ محبت ڈالنا اور محبت نکالنا اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ کسی کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے فضائل اور کمالات لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، لوگ خود بخود اس سے محبت کرنے لگیں گے. اگر کسی کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں تو اس لوگوں کے سامنے اس کے نقائص بیان کرنا شروع کر دیں، لوگ خود بخود اس سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ کیسے کیا جائے؟ امام احمد بن حنبل کا قول میں آپ کو سنا چکا ہوں، پہلے ان کا تبصرہ سنا چکا ہوں کہ علی کے اندر کوئی نقص نہیں ہے اور علی کے مقابل حاکم شام کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے. لہذا ان لوگوں کی مجبوری ہے کہ یہ کسی کی محبت ڈالنے کے لیے اور کسی کی محبت نکالنے کے لیے زور اور زبردستی کا سہارا لیں. تو امام احمد بن حنبل نے واضح طور پر بتا دیا کہ علی کے اندر کسی قسم کا، ان کے پورے دشمن سر توڑ کوشش کرتے رہے لیکن علی کے اندر ایک بھی عیب ثابت نہیں کر سکے، انہیں علی کے اندر ایک بھی نقص نہیں ملا. تو جس ہستی کے اندر ایک بھی نقص نہ ہو، اس کے تمام دشمن مل کر اس کے اندر ایک نقص تلاش نہ کر سکے، جو ہستی پوری کائنات میں خدا اور رسول کی نظر میں محبوب ترین ہستی ہو، انبیاء سے بھی بڑھ کر وہ خدا اور رسول کی محبوب ہو، جس ہستی کا ایمان کا یہ درجہ ہو کہ وہ صرف مومن نہیں بلکہ وہ کل ایمان ہو، جس کی ایک ضربہ چند منٹ کی عبادت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، اس ہستی کو رضی اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ رضی اللہ ان کو کہیں جن سے خدا راضی نہیں ہے. ایسی ہستی کو رضی اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہستی پوری کائنات میں، پورے عالم خلقت میں خدا کی سب سے زیادہ محبوب ہستی ہے، خدا اس سے راضی ہے، اس کے بارے میں خدا کے راضی ہونے کی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دعا ان کے بارے میں کی جائے جن سے خدا راضی نہیں ہے. ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ ہم شیعوں کا خاصہ ہے. ہمارا امتیاز یہی ہے کہ ہم شروع سے ہم نے ایسے کسی شخص کو کبھی مانا ہی نہیں ہے کہ جس سے راضی کرنے کے لیے، جس سے خدا کو راضی کرنے کے لیے خود پھر ہمیں دعائیں مانگنا پڑے. ہم ایسوں کو ہم نے شروع سے کبھی مانا ہی نہیں ہے. لہذا ہم
یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کے بنائے ہوں کو نہیں مانتے، جن کو لوگ بنائے ہم ان کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ جن کو نبی کے مقام و مرتبے کا پتہ نہیں ہے، جو نبی کے مقام و مرتبے کو نہیں جانتے، وہ کیا جانے کہ نبی کی جگہ پر بیٹھنے والا کس شان کا مالک ہونا چاہیے۔ یہ تو پروردگار جانتا ہے، جس نے نبی کو خلق کیا، جو نبی کا بھی خالق ہے، وہ جانتا ہے نبی کس شان کا مالک ہے، لہذا اس کی جگہ پر کس کو آنا چاہیے۔ اور جب وہ بنائے گا، جن کو وہ بنائے گا، ان کے ساتھ بات کرنے، ان کے بارے میں گفتگو کرنے، ان کا نام لینے کا طریقہ بھی وہ خود بتائے گا۔ اور جن کو اس نے بنایا ہے، اس نے بتایا ہے کہ ان کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، ان کے سامنے بولنا کیسے ہے، ان کا نام کیسے لینا ہے۔ ان کو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم زبردستی کسی کو پر زبردستی یا زور زبردستی کریں کہ آپ نے اس کا نام یوں لینا ہے۔ وہ جن کو آپ نے بنایا ہے، آپ ان کے بارے میں تشخیص دیں کہ ان کے نام کیسے لینے ہیں۔ جن کو خدا نے بنایا ہے، وہ خدا خود بتاتا ہے کہ ان کے نام کیسے لینے ہیں، ان کے سامنے کیسے بولنا ہے۔ وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، پروردگار عالم کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی کے سامنے بیٹھ کر کبھی اپنی آواز بلند نہ کرنا، کبھی اپنی آواز نبی کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرنا، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح کبھی نبی کو نہ بلانا، ورنہ کیا ہوگا؟ اگر تم نے اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند کیا تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ ادب ہے جو پروردگار عالم نے خود بتایا ہے کہ جن کو میں نے بنایا ہے ان کے سامنے بولنا کیسے ہے، ان کے سامنے آواز کتنی نکالنی ہے، ان کے سامنے آواز کو کس طرح نیچا رکھنا ہے۔ اس کے شان نزول میں روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، وہ صحیح بخاری جو قرآن کے بعد جس کا نام ہی صحیح ہے، یعنی جو کچھ اس میں آ گیا اس کے بارے میں تحقیق کرنے کی گنجائش نہیں ہے، جو آ گیا وہ صحیح ہے۔ روایت یہ ہے، روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے، روایت نمبر ہے 4845 کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس بنو تمیم کے ایک وفد آیا۔ جس وقت بنو تمیم کا وفد آیا اس وقت آپ کے سامنے، آپ کے پاس دیگر لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس میں 2 بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب بنو تمیم کا وفد آیا تو ایک بڑے بزرگ نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ان کے اوپر اقرا بن حابس کو ان کا امیر بنا دیجیے، اقرا بن حابس کو۔ دوسرے بزرگ نے کسی اور کا نام لیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اس کو ان کا امیر بنا دیجیے۔ اسی میں یہ آپس میں الجھ پڑے۔ پہلے بزرگ نے کہا آپ نے سے میری مخالفت میں یہ نام لیا ہے، انہوں نے کہا نہیں، مجھے آپ کی مخالفت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اسی میں آپس میں الجھ پڑے۔ جب الجھے تو ان کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اے ایمان والو، حضور کے سامنے جب بیٹھتے ہو تو اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، اپنی آوازوں کو حضور کی آواز سے بلند نہ کرنا، وإلا تمہارے اعمال سارے کے سارے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو پروردگار عالم نے اپنی بنائی ہوئی اپنی برگزیدہ ہستیوں کے سامنے گفتگو کرنے کا سلیقہ خود بتایا ہے۔ اس نے اپنی برگزیدہ ہستیوں کے سامنے کے آداب کا خیال رکھنے کا خود حکم دیا ہے، اور اسے بتایا کہ کس طریقے سے ان کے آداب کا خیال رکھنا ہے، ان کے سامنے کس طرح بولنا ہے، ان کے بارے میں کس طرح بولنا ہے، اسی طرح کس طرح ان کا نام لینا ہے، یہ پروردگار عالم نے خود بتایا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 معروف آیت ہے جو ہمارے بچے کو یاد ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔
پروردگار عالم کا ارشاد ہے بے شک خدا اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر صلوات اور سلام بھیجو۔ یہ پروردگار عالم کا بڑا واضح حکم کہ خدا اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، لہذا اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ تو اس کے ذہن میں جو روایات وارد ہوئی ہیں، 10 روایات، صرف بخاری شریف کے اندر 5 روایات ہیں۔ وہ بخاری شریف جس کے اندر ایک روایت کہا جانا کافی ہے، اس کے اندر 5 روایات ہیں۔ ان روایات کو دیکھ کر بہت واضح ہو جاتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام کے درمیان یہ بحث چلی کہ پروردگار عالم نے ہمیں حکم دیا ہے نبی پر درود بھیجنے کا، تو یہ نبی پر درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ صحابہ کرام ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، ایک دوسرے سے بات کرتے تھے کہ یہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم درود بھیجیں تو درود کیسے بھیجیں؟ تو اس کے ذہن میں 10 روایات آئی ہیں، اور ان روایات کے اندر ہے کہ مختلف صحابہ کرام نے، کئی صحابہ کرام نے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ سے یہ سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمیں حکم دیا گیا آپ پر درود بھیجنے کا، ہم یہ درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے، ہم آپ کے اوپر کس طرح درود بھیجیں؟ تو 10 روایات میں سے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے 1370، جس کا نمبر ہے، روایت نمبر ہے 1370۔ اس میں ابن ابی لیلہ صحابہ میں سے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میری کعب ابن اجرہ سے ملاقات ہوئی۔ کعب ابن اجرہ بھی صحابی ہیں۔ تو کعب ابن اجرہ نے مجھ سے کہا کہ الا اہدی، کیا میں آپ کو ایک ہدیہ دوں؟ سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک ہدیہ ہے جو میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میں وہ ہدیہ آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا ضرور دیجیے۔ اب وہ ہدیہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ کعب ابن اجرہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ، ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ آپ پر درود بھیجیں، تو آپ پر درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا قولو، جب میرے اوپر درود بھیجنا چاہو تو یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے پیغمبر اکرم پر درود بھیجنے کا طریقہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ پیغمبر اکرم پر درود بھیجنے کا طریقہ ہے جو پیغمبر اکرم نے فرمایا اور صحابہ نے ہمیں پیغمبر اکرم سے پوچھ کر بتایا۔ اس میں واضح ہو گیا، اس روایت نے واضح کر دیا کہ پیغمبر نبی اور آل نبی کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جب آپ نے نبی پر درود بھیجنا ہے، اس کے ساتھ آل نبی پر بھی درود بھیجنا ہے۔ اگر آل نبی پر درود نہیں بھیجا تو نبی پر درود بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ در حقیقت وہ درود بنتا ہی نہیں ہے۔ سوائے کے مورخہ میں ابن حجر مکی نے اس آیت کے ذیل میں بڑی خوبصورت بحث کی ہے۔ ان کی جو بحث ہے اس کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ خدا اور فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے کس پر درود بھیجتے ہیں؟ نبی پر۔ نبی پر درود بھیجتے ہیں، آل نبی کا تذکرہ نہیں ہے، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد حکم کیا دیا ایمان والوں کو؟ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، کس پر؟ نبی پر۔ اس میں بھی آل کا تذکرہ نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر چونکہ جب آیت کے اندر آل نبی کا تذکرہ نہیں ہے تو صحابہ کرام نے بھی پیغمبر اکرم سے جب پوچھا تو انہوں نے بھی یہی پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ پر درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے نہیں پوچھا کہ آپ اور آپ کی آل پر درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے، یہ نہیں پوچھا۔ انہوں نے پوچھا آپ پر درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟
تو خدا اور فرشتے جب درود بھیجتے ہیں تو کس پر؟ نبی پر. خدا نے حکم دیا مومنوں کو کہ آپ درود بھیجیں کس پر؟ نبی پر. صحابہ کرام نے جب پیغمبر اکرم سے جا کر پوچھا تو انہوں نے بھی کیا پوچھا کہ درود کس پر بھیجیں؟ درود بھیجنے کا طریقہ جب پوچھا تو کس پر درود بھیجنے کا طریقہ پوچھا؟ نبی پر. تو کہیں پر آل نبی کا تذکرہ ساتھ نہیں ہے. تو یا رسول اللہ یہ آپ نے جواب میں آل نبی کو کیسے شامل کر دیا؟ کیونکہ پیغمبر اکرم نے جب جواب دیا اور مومنوں کو طریقہ بتایا نبی پر درود بھیجنے کا تو اس میں یہ فرمایا کہ درود بھیجنے کا طریقہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں یہ عرض ہے یا رسول اللہ جب نہ آیت میں آل نبی کا تذکرہ ہے نہ صحابہ کرام نے آپ سے آل نبی پر درود بھیجنے کا پوچھا ہے تو یہ آپ نے اپنے ساتھ آل نبی کو کیسے شامل کر لیا؟ یہ سوال تو بنتا ہے نا. ہاں اگر آیت میں ہوتا کہ نبی اور آل نبی پر درود بھیجو تو پھر یہ اس کا توق بنتا تھا اور صحابہ کرام یہ پوچھتے کہ نبی اور آل نبی پر درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے تو پھر پیغمبر اکرم یہ فرماتے. تو ابن حجر مکی ان کے کلام کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی طرف سے جواب آئے گا، یہ میرے الفاظ ہیں، پیغمبر اکرم کی طرف سے جواب آئے گا کہ در حقیقت آپ نے بات کو سمجھا ہی نہیں ہے. شامل وہاں کیا جاتا ہے جہاں دو ہوں، کم از کم دو ہوں تو ایک کو دوسرے میں شامل کیا جائے گا. جہاں ہو ہی ایک وہاں شامل کرنے کا سوال ہی نہیں ہے. تو پیغمبر اکرم فرمائیں گے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ میں اور آل دو ہیں. نہیں، میں اور آل دو نہیں ہیں، ہم ایک ہیں. جب ہیں ہی ایک تو شامل کرنے کا مطلب ہی نہیں ہے، شامل کرنے کا سوال ہی نہیں ہے. یہ آپ کا سوال ہی غلط ہے کہ آپ نے آل نبی کو کیوں شامل کیا. یہاں پر ہر کسی قسم کی دوئیت ہے ہی نہیں. اسی لیے آیت مباہلہ نے امیر المومنین کو نفس پیغمبر قرار دیا. تو انسان اور اس کے نفس کے درمیان دوئیت نہیں ہے. انسان اور اس کے نفس کے اندر کسی قسم کی دوئیت نہیں ہے. تو جب ہم ہیں ایک تو شامل کرنے کا تو سوال ہی نہیں ہے. اس لیے تو جب آیت تطہیر کے نیچے ان چار ہستیوں کو لیا تھا تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں کس طرح عرض کیا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، لحمہم لحمی و دمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، انہم منی و انا منہم، یہ مجھ سے اور میں ان سے ہوں. لہذا ان کے درمیان کوئی دوئیت نہیں ہے. پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، یعنی ہماری حقیقت ایک ہے. ہم دیکھنے میں 14 ہیں لیکن سب کی نوری حقیقت ایک ہے، سب ایک ہیں. اسی لیے تو معصوم نے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہے. کلنا نور واحد، ہم سب ایک نور ہیں. لہذا جب یہ سب ہیں ایک تو شامل کرنے کا تو سوال ہی نہیں ہے. تو ابن حجر مکی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے جو حکم دیا کہ نبی پر درود و سلام بھیجو تو اس کے اندر آل پر درود و سلام بھیجنا بھی شامل ہے. کیونکہ خدا نے جو حکم دیا ہے نبی نے اسی حکم کی وضاحت کی ہے، نبی نے کوئی دوسرا حکم نہیں دیا. خدا نے حکم دیا نبی پر درود بھیجنے کا، نبی نے جس کی وضاحت کی کہ یوں درود بھیجو یہ اسی کی وضاحت ہے، یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے. لہذا اب یہ ان نبی اور آل نبی کے درمیان کیسی یگانگت ہے، کیسی وحدت ہے ان کے درمیان کہ جب نبی پر درود بھیجنے کا حکم دے دیا تو آل نبی خود بخود اس کے اندر آ گئے. اب ساتھ آل نبی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیسی وحدت اور یگانگت، اس کا ہم درست طور پر تصور بھی نہیں کر سکتے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ اور اس کے ذیل میں آنے والی روایات سے یہ واضح ہو گیا
اور روایت ایک دو نہیں دسیوں روایات، بخاری شریف کے اندر 5 روایات، ان سے واضح ہو گیا کہ خدا اور اس کے فرشتے جب نبی پر درود بھیجتے ہیں تو ساتھ آل نبی پر بھی بھیجتے ہیں، اور پروردگار عالم نے جب مومنوں کو حکم دیا نبی پر درود بھیجنے کا تو ساتھ آل نبی پر بھی درود بھیجنے کا حکم دیا، اور صحابہ کرام نے جب ہمیں پوچھ کر بتایا نبی پر حکم درود بھیجنے کا طریقہ، تو اس میں ساتھ آل نبی پر درود بھیجنے کا طریقہ بھی ساتھ ہے۔ لہذا نبی اور آل نبی کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی جدائی نہیں ہے۔ یہ تو آج بعض تکفیریوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ خدا رسول نے یہ نہیں کہا کہ نبی پر درود بھیجنا اور آل نبی کو کہنا رضی اللہ، انہوں نے یہ نہیں کہا، نہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نبی پر درود بھیجتے ہیں آل نبی کو رضی اللہ کہتے ہیں، اور نہ صحابہ کرام نے جو پوچھا انہوں نے پوچھ کر یہ نہیں بتایا کہ نبی پر درود بھیجنا آل نبی کو رضی اللہ کہنا۔ یہ رضی اللہ کہاں سے آ گیا؟ آیت کریمہ کیا فرما رہی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے کہ خدا اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، کہیں رضی اللہ کا تذکرہ ہے درمیان میں؟ اور پیغمبر اکرم نے اس کا طریقہ جو بتایا اس میں کیا فرمایا کہ درود بھیجو میرے اوپر اور میری آل کے اوپر، اس میں کوئی تذکرہ ہے رضی اللہ کا؟ تو یہ نعوذ باللہ صحابہ کرام نے اسی طرح جو ہمیں پوچھ کر بتایا، کیا صحابہ کرام نے یہ کہا کہ نبی نے فرمایا کہ میرے اوپر درود بھیجو لیکن میری آل کو رضی اللہ کہنا، ان کے اوپر درود نہ بھیجنا؟ یہ تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نہ تو خدا کو سمجھ آیا کہ نبی اور آل نبی کے درمیان جدائی ہے، ان کے درمیان فرق ہے، نبی کو بس درود و سلام بھیجنا ہے، ان کو رضی اللہ کہنا ہے، نہ صحابہ کرام کی سمجھ میں یہ بات آئی۔ یہ آج کے چند تکفیریوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ نبی پر درود بھیجنا، آل نبی کو رضی اللہ کہنا ہے۔ یہ صرف آل نبی کے ساتھ دشمنی کا اظہار ہے اور کچھ نہیں ہے، ورنہ خود یہ بھی جانتے ہیں، کیونکہ یہ روایت کو ہماری کتابوں کی روایت نہیں ہے، دسیوں روایات، تو یہ صرف آل نبی کے ساتھ اپنے بغض کی بھڑاس نکالنا ہے، ورنہ یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا اثر کوئی نہیں ہے، یہ صرف آل محمد کے ساتھ دشمنی ہے۔ ورنہ خود امام فخر الدین رازی وہ معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ اپنی تفسیر میں آیت مودت کے تحت میں لکھتے ہیں کہ اہل بیت النبی ساووہ فی خمسۃ اشیاء، کہ نبی کے اہل بیت 5 چیزوں میں نبی کے ساتھ شامل ہیں۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ یعنی 5 چیزوں کے اعتبار سے نبی اور آل نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ پہلی چیز یہی درود ہے، درود بھیجنے میں نبی اور آل نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح نبی پر درود بھیجا جاتا ہے اسی طرح آل نبی پر بھی درود بھیجا جاتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ سلام، کہا سلام، وفی السلام، یہ برابر آل نبی کے ساتھ برابر ہے سلام بھیجنے میں، سلام پڑھنے میں۔ جس طرح نبی کو سلام کیا جاتا ہے اسی طرح آل نبی کو بھی سلام کیا جاتا ہے۔ تیسری چیز کا پھر طہارت میں نبی اور عالم نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح طہارت کی سند آیت تطہیر نے نبی کو دی اسی طرح آل نبی کو بھی دی۔ چوتھی چیز وفی تحریم میں صدقہ، جس طرح نبی پر صدقہ حرام ہے اسی طرح آل نبی پر بھی صدقہ حرام ہے۔ پانچویں چیز وفی المحبہ، محبت کرنے میں جس طرح نبی سے محبت کرنا واجب ہے اسی طرح آل نبی سے محبت کرنا بھی واجب ہے۔ تو امام فخر الدین رازی نے بھی واضح طور پر انہوں نے کوئی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، انہوں نے یہ آیت کریمہ اور روایات کو دیکھتے ہوئے یہ بیان کیا کہ صلوات اور سلام میں نبی اور آل نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی نہیں کہتے کہ نبی پر تو درود و سلام بھیجیں اور آل نبی کو رضی اللہ کہیں، نہیں، کہتے ہیں جس طرح نبی پر درود و سلام بھیجیں اسی طرح آل نبی پر بھی درود و سلام بھیجیں۔ یہ آج کے تکفیریوں کو صرف سمجھ آ گئی ہے، یہ آل نبی کے خلاف بغض کا اظہار ہے، اور کچھ ان کو پتہ ہے اس کا اثر بھی کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ فرزند رسول 2 محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچے،
گھوڑا چلتا چلتا رک گیا، فرمایا عباس بھائی شاید یہ گھوڑا تھک گیا ہے، گھوڑا تبدیل کرو۔ تو روایات میں ہے کہ گھوڑا تبدیل کیا گیا لیکن اس نے بھی قدم نہیں اٹھائے۔ اسی طرح 7 گھوڑے تبدیل کیے لیکن کسی نے قدم نہیں اٹھایا۔ تو مولا نے فرمایا عباس یہاں کی مٹی اٹھا کے مجھے دو۔ عباس نے مٹی اٹھا کر لی، مولا نے اپنی ہتھیلی پر رکھی، مٹی کو سونگا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہا ہونا محل رحالنا و مقتل رجالنا و مذبح و طفالنا۔ عباس یہ وہی جگہ ہے جس کے لیے ہم سفر کر رہے تھے، یہیں پر خیمے لگاؤ، یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے جوان مارے جائیں گے، جہاں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے۔ خیمے لگ گئے، فرمایا عباس بھائی جاؤ، یہ قریب یہ قوم بسی ہے جس کا نام ہے قوم بنی اسد، ان کو بلا لاؤ اور ان سے کہنا کہ صرف مرد نہ آئے بلکہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لائیں۔ عباس گئے، قوم بنی اسد تک پیغام پہنچایا، قوم بنی اسد آئی، فرزند رسول آ کر سلام کیا۔ فرزند رسول نے فرمایا اے قوم بنی اسد، کیا یہ زمین تمہاری ہے؟ عرض کہ جی مولا یہ زمین ہماری ہے۔ فرمایا میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ عرض کرتے ہیں مولا آپ اس زمین کو کیا کریں گے؟ یہ زمین تو بنجر ہے، اس میں نہ کوئی کاشتکاری ہو سکتی ہے، یہاں پر اتنی سخت زمین ہے، یہاں سے جو نبی بھی گزرا وہ علامان کرتا ہوا گیا۔ بنی اسد کو پتہ نہیں ہے کہ فرزند رسول اس زمین میں ایک باغ لگانا چاہتے ہیں، ایک قیمتی باغ جس میں ہر قسم کے پودے ہوں گے، جس میں 6 ماہ کے ننھے پودے، 18 سال کے جوان پودے، 32 سال کے کڑیل جوان پودے، یہ ایسا باغ ہوگا جس کی خوشبو عرش معلیٰ تک جائے گی۔ اس باغ لگنے کے بعد یہ کربلا نہیں رہے گی بلکہ یہ کربلا معلیٰ بن جائے گی۔ تو خلاصہ فرزند رسول نے 60,000 درہم کے ساتھ وہ زمین خریدی، اور زمین خریدنے کے پاس اس کے پیسے ادا کیے، اور قوم بنی اسد کو فرمایا اے قوم بنی اسد میں تمہیں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی وصیت کی، فرمایا قوم بنی اسد 10 محرم کی عصر کے وقت یہاں پر آپ کو لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گے، ہم سب مارے جائیں گے، ہمارا کوئی نہیں بچے گا۔ عصر عاشور دشمن اپنے جنازے دفن کر کے، اپنے نجس لاشوں کو دفن کر کے چلے جائیں گے یہاں سے۔ ایک قوم بنی اسد جب دشمن اپنے نجس لاشوں کو دفن کر کے چلے جائیں تو تم آ کر ہماری لاشوں کو دفن کر دینا، کیونکہ کوئی ہماری لاشوں کو دفن کرنے والا نہیں ہوگا۔ کوئی جتنا بھی غریب ہو، کسی کو اپنے دفن کی فکر نہیں ہوتی۔ فرزند رسول اتنا غریب ہو گیا کہ اپنے دفن کی بھی فکر ہے، اس کی بھی وصیت کرنا پڑ رہی ہے۔ فرمایا قوم بنی اسد تم آ کر ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ اور پھر فرمایا اے عورتوں، مردوں سے کہا آپ پیچھے ہٹ جاؤ، عورتوں کو آگے بلایا، فرمایا عورتوں مردوں کے اوپر پابندی زیادہ ہوتی ہے، اگر تمہارے مرد حکومت کے ڈر سے ہماری لاشوں کو دفن نہ کر سکیں تو تم آ کر ہماری لاشوں کو دفن کر دینا، کیونکہ عورتوں کے اوپر زیادہ پابندی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد بچوں کو آگے بلایا، فرمایا اے بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے ماں باپ حکومت کے ڈر سے ہماری لاشوں کو دفن نہ کر سکیں تو تم ہماری لاشوں کو دفن تو نہیں کر سکتے، لیکن اپنی جھولیوں میں مٹی لا کر ہماری لاشوں کے اوپر ڈال دینا۔ بڑا دردناک جملہ ہے فرزند رسول کا، اپنی جھولیاں بھر کر مٹی لا کر ہماری لاشوں کے اوپر ڈال دینا۔ اس کے بعد دوسری وصیت مولا نے اپنے زائرین کے لیے فرمائی، فرمایا اے قوم بنی اسد 10 محرم کو ہم سب مارے جائیں گے، اس کے بعد یہاں پر ہماری قبریں بنے گی، جب ہماری قبریں یہاں بن جائیں گی تو ہمارے محب پوری دنیا سے اپنی مستورات اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر ہماری قبروں کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ ایک قوم بنی اسد جب ہمارے زائر یہاں پہنچیں تو خبردار انہیں پریشانی نہ ہو، انہیں ہماری قبروں کی طرف رہنمائی کرنا اور انہیں 3 دن تک مہمان بنانا، 3 دن تک کھانا بھی دینا، پانی بھی دینا۔ یہ فرزند رسول آپ کو اپنے زائرین کی اتنی فکر ہے، ان کے کھانے پینے کی اتنی فکر ہے
اے فرزند رسول تو بھی تو ان کا مہمان بن کر آیا تھا، کیا آپ کو پانی دیا گیا؟ روایت کہتی ہے کہ عصر عاشور جب فرزند رسول شہید ہو گئے اور گھوڑا اپنا سر پیٹتا ہوا خیام کی طرف دوڑتا ہوا آیا تو خیام کے آگے آ کر رکا۔ سکینہ دوڑتی ہوئی باہر آئی، آ کر دیکھا گھوڑا تو آیا لیکن گھوڑے کا سوار نہ آیا۔ سکینہ نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام کو پکڑا، ایک ایک خیمے میں لے جاتی، اے پھوپھی اماں میرا بابا مارا گیا، اے پھوپھی اماں اے مسورات میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ روایت کہتی ہے کہ سکینہ نے گھوڑے سے پوچھا، یا جواد ابی، مجھے یہ میرے بابا کے گھوڑے مجھے یہ بتا، اسوقی ابی ام قتل عطشانا، کیا میرے بابا کو پانی کا گھونٹ دیا گیا یا پیاسا مارا گیا؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔